حق ہدایت اللہ اور اس کے رسول سے دوستی لگا لو، دوستی لگا لو، وہ بنتی ہے، وہاں تعلق بنتا ہے بندگی کے ساتھ، نماز پہ آؤ، روزے پہ آؤ، زکات پہ آؤ، حج پہ آؤ، لوگوں کے حقوق طلب نہ کرو، ظالم بن کے نہ مرو، مظلوم بن کے مر جاؤ، مظلوم بن کے مر جاؤ، ظالم بن کے نہ مرو، مظلوم بن کے مر جاؤ۔ میرے نبی نے انصار مدینہ سے کہا میرے باتوں میں تمہارا حق نہیں ملے گا، کیا کرو گے؟ اور تو سنو، میرے باتوں میں تمہارا حق نہیں ملے گا، کیا کرو گے؟ ساری تلوار اٹھائیں گے، اپنا حق لیں گے۔ میرے نبی نے کہا اس سے اعلیٰ چیز بتاؤں، اس سے اعلیٰ چیز بتاؤں تاکہ حیدرآباد والوں کو بھی پتا چلے، اور ملتان والوں کو بھی پتا چلے، اور پشاور والوں کو بھی پتا چلے، اور کوئٹہ والوں کو بھی پتا چلے۔ کہا یا رسول اللہ، کہا حق چھوڑ دینا اور سہ جانا اور پی جانا اور قیامت کے دن حوض کوثر پر آ جانا، میں اللہ سے تمہیں سارے حق دلوا دوں گا۔ اب تمہاری مرضی ہے، ایک دوسرے کے دستوں کا رہا ہو کر ظالم بن کے حق وصول کرو یا چھوڑ دو۔ اور کل یہ صرف انصار سے وعدہ نہیں ہے، سنو میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، یہ صرف انصار سے وعدہ نہیں ہے، جو حق چھوڑ دے گا ٹکراؤ سے بچنے کے لیے، خون خرابہ سے بچنے کے لیے انتظار کر، اللہ کا نبی تجھے بلائے رب ذل جلال کی قسم اپنے اللہ سے تجھے تیرا حق دلوائے گا۔ جب اللہ دے گا اپنی شان کا دے گا، جب اللہ دے گا اپنے جلال و کمال کا دے گا۔ اللہ سے جو بندگی کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، اور اللہ کے بندوں سے جو اچھے اخلاق کے ساتھ، ہمارا دین دو جملوں میں بند ہے، ایک بندگی، ایک اخلاق۔ بندگی سے اللہ سے جوڑ پیدا ہوتا ہے، اخلاق سے بندوں سے جوڑ پیدا ہوتا ہے، دین عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق سے مکمل ہوتا ہے۔ اپنی زبانوں پہ قابو لاؤ، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو، دین سے حسن سلوک کرو، بھائی کے رشتے کی قدر کرو، حق معاف کرنا سیکھو، حق مانگنا نہ سیکھو، حق دینا سیکھو۔ میرے نبی نے کہا عمر، علی، ایک آدمی آئے گا میرے پاس، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا قرن، تو قرن کی شاخ ہوگی مراد، رنگ اس کا کالا ہوگا، قد اس کا درمیانہ ہوگا، کپڑے اس کے سادے سے ہوں گے، حالت اس کی خستہ سے ہوگی، اس کی کمر پر سفید نشان ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم دونوں اپنے لیے اس سے دعا کروانا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ عمر۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ علی۔ کون عمر جو نبی کے ساتھ دفن؟ کون علی جس کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پکڑ کہا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے؟ کون عمر جس کو نبی نے کہا عمر، عمر میں نے جنت میں محل دیکھا، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ کہا گیا قریشی کا ہے، میں سمجھا میرا ہے۔ جب جانے لگا تو کہا گیا عمر بن خطاب کا ہے۔ عمر، علی، ان سے دعا کروانا، اویس سے دعا کرانا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کیسی ہے کہ جب وہ یوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ واپس نہیں لاتا، خالی نہیں لوٹاتا، اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ کیوں؟ کس لیے؟ کہ ماں کی خدمت کر کے یہ مقام پا چکا ہے، تاجر سے نہیں، تبلیغ سے نہیں، علم سے نہیں، ذکر سے نہیں، کہاں سے؟ ماں کی خدمت سے۔ میں ایک درد کی بات کہہ رہا ہوں، ہمارے ماحول میں جتنا دین کی محنت ہوئی ہے، جس شکل میں ہوئی ہے، خانقاہوں سے، مدرسوں سے، تبلیغ سے، تصنیف و تعلیم سے، بعض ارشاد سے، یہ صرف عبادت تک ہم پہنچے ہیں، ابھی اخلاق تک نہیں پہنچے ہیں۔ ابھی میں ساری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں، ہاتھ کے پانی پی کے بتا رہا ہوں، جہاں پھر کے بتا رہا ہوں۔ ابھی عبادتیں بنی ہیں، کسی کو تربیت کہتے ہیں، کسی کو تذکیہ کہتے ہیں، ابھی اخلاق نہیں بنے، نہیں بنے، نہیں بنے۔ یہ اندر کا درد ہے، یہ اندر کا زخم ہے۔ کبھی اخلاق نہیں بنے، معاف کرنا نہیں آتا، غیبت سے بچنا نہیں آتا، درگزر کرنا نہیں آتا، پیچھے جھکنا نہیں آتا، عیب چھپانا نہیں آتا، اور ایسے اپنے ذمہ لینا نہیں آتا۔
جب تک یہ نہیں آتا دین مکمل نہیں ہے، دین کامل نہیں ہے۔ دین کا کمال اخلاق سے ہے، دین کا کمال گردگاری در گزر کر ہے، دین کا کمال غیبت کو چھوڑنے پر، گالی کو چھوڑنے پر، فضول شکایت کو چھوڑنے پر ہے، ماں باپ کے آگے جھکنے پر، بیوی سے حسن سلوک پر، ترازو کو صحیح بولنے پر، عدل انصاف کرنے پر، جھک جانے سہ جانے پر ہے۔ معاشرے میں عبادت تو آئی ہے، اخلاق نہیں آئے، اخلاق کے افراد بنے ہیں، مجموعہ نہیں بنا، یقین والوں والا مجموعہ میں دیکھ رہا ہوں ہے، نمازیوں کا مجموعہ ہے، سنت کے مطابق شکل داڑھی پگڑی ہے، ذکر کرنے والے ہیں، مراقبہ کرنے والے ہیں، علم والے ہیں، درس و تدریس والے ہیں، وعظ و ارشاد والے ہیں، پیدل سفر کرنے والے، لمبے لمبے سال سال لگانے والے ہیں، مجموعہ ہے، مجموعہ ہے، اخلاق کا مجموعہ کوئی نہیں، کوئی فرد ہے، کوئی فرد ہے۔ اور سنو، تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ ساری رات کو تہجد گزار، سارے دن کے روزے دار سے بھی آگے نکل جائے گا۔ میرے نبی نے لمبی نمازیں شروع کر دیں، اللہ نے کہا تھوڑی کر، چھوٹی کر، ما انزلنا الیک القرآن لتشقی، اتنی لمبی نماز میں پڑھ۔ میرے نبی نے تبلیغ میں زیادہ کرنا شروع کر دیا تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تبلیغ تو کر پر اتنی نہ کر کے تو خود ختم ہو جائے۔ میرے نبی نے ایک دفعہ سارا مال تو کھائی نہیں، کرتا ہی اتار کے دے دیا، نماز کا وقت آ گیا، اب کرتا ہی کوئی نہیں کہ نماز پڑھیں، تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، اتنا خرچ نہ کر کہ تو خود تنگ دست ہو جائے۔ سن رہے ہو یہ کتنے بڑے بڑے عمل ہیں۔ اور جب میرے نبی نے اخلاق بلند کیے اور اس میں پرواز دکھائی اور اس میں چوٹیوں کو سر کیا طے کیا تو میرے اللہ نے یہاں نہیں روکا کہ نہیں تھوڑا ذرا بھی ہو تو دکھا، ذرا اکھ بھی دکھائی کر، ایویں سے نیما نہ کریا کر، نہیں، یہاں میرے نبی نے کہا نون والقلم وما يسطرون أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ اے میرے نبی مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، شاباش تیرے اخلاق بڑے اونچے ہیں، اور زیادہ کر، اور زیادہ کر، اور زیادہ کر، اخلاق کی بلندیوں سے شاباش، اور آگے چڑھ، اتنی بڑی، یہ نہیں کہا انک لذو خلق عظیم، یہ نہیں کہا تو اخلاق اعلیٰ، جو ساری اس لفظ میں شان آئی ہے، اس جملے میں جو شان آئی ہے وہ اعلیٰ کی وجہ سے، یہ اعلیٰ، اللہ اکبر، اللہ انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب سارے اخلاق تیرے غلام بن گئے، تیری باندھی بن گئے، ان کو اور زیادہ کر، انہیں اور زیادہ کر۔ سنو، مکے والوں نے بدر میں فرشتے دیکھے، کلمہ نہیں پڑھا، قرآن جیسا کلام سنا، کلمہ نہیں پڑھا، خندق میں ذلت دیکھی، کلمہ نہیں پڑھا۔ سنو، آسمان پہ چاند سے دو ٹکڑے ہونے دیکھا، کلمہ نہیں پڑھا، خندق میں فرشتوں کو دیکھا، کلمہ نہیں پڑھا۔ سن رہے ہو، پتھر کو گواہی دیتے سنو، کلمہ نہیں پڑا، درختوں کو گواہی دیتے سنو، کلمہ نہیں پڑا، شہر فتح ہو گیا، کلمہ نہیں پڑا، 10,000 کا لشکر تلواریں لے کر آیا ہے، کلمہ نہیں پڑا۔ اور کب پڑھا؟ جب میرا تمہارا نبی بیت اللہ کے دروازے پر اور دونوں ہاتھ ایسے سامنے اہل مکہ، مکہ والوں کیا کروں گا آج، کیا کروں گا، سب انتظار میں کب کہے گا گردنیں کاٹ دی جائیں، دھڑ الگ کر دیے جائیں، سر الگ کر دیے جائیں، وہ کہتے